بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ایوننگ وتھ سوشل بیکری کے ساتھ آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم ہمہ جہت شخصیات کہتے ہیں۔ وہ اپنے ہر فن کے، اپنے ہر کسب کے حساب سے ایک بڑی منفرد شخصیت کے حامل ہوتے ہیں، اور کہیں وہ ہمیں شاعر بن کے نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں تجزیہ نگار، کہیں وہ ہمیں بطور وکیل کے نظر آتے ہیں، اور شہر کی ہر وہ محفل جس میں ادب، لٹریچر، ثقافت کی بات ہوتی ہے اس کی وہ جان ہوتے ہیں۔ میری مراد آج کے ہمارے مہمان اشر حسن کامران ایڈوکیٹ سے ہے، جو ایک منجھے ہوئے پنجابی، اردو، سرائکی کے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نثر نگار بھی ہیں، متعدد کتابوں کے خالق ہیں اور ٹیکس کے ایڈوائزر ہیں۔ بات کریں گے اپنے مہمان سے اور جاننا چاہیں گے کہ وہ اتنی ساری خصوصیات اپنے اندر لے کر شہر میں جب گھومتے ہیں تو شہر میں ان کے مداحین کی تعداد کتنی ہے۔ جی اشر حسن کامران جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور، اور اپنے اس چینل کی تمام انتظامیہ کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ ہمارے شہر کے وہ لوگ جو فن و ادب کی خدمت سے منسلک ہیں ان کو ایکنالج کرتے ہیں، ان کو پبلک میں انٹروڈیوس کرانے کے لیے دور دور تک، لوکلی تو لوگ سبھی جانتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں تو اس سارے اقدام کو بہت مستحسن سمجھتا ہوں۔ جو لوگ خدمات سر انجام دیتے ہیں، جو لوگ معاشرے میں ایک منفرد اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کی سروسز کو اگر یہ چینلز سامنے نہیں لے کر آتے تو پھر دوسرے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے، دوسرے لوگوں تک بات نہیں پہنچتی۔ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ ان چینلز کی موجودگی میں ہمارے یہ جو گوہر نایاب ہیں، جیسے اشر حسن کامران آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سامنے لے کر آنا، ان کے کام کو، ان کے کسب کو، ان کے ہنر کو سامنے لے کر آنا، یہ اس سوشل بیکری کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے۔ عامر دیکھیے، آپ کا اپنا تعلق ایک زمانے سے، میں تو جہاں تک میں جانتا ہوں، اس سے پہلے آپ بیرون ملک بھی رہے، وہاں بھی آپ خدمات سر انجام دیتے رہے، وہاں بھی آپ کا میڈیا کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا۔ اس کے بعد جب سے آپ یہاں ملتان میں تشریف لائے ہیں، ہمارے پاکستان میں ملتان میں خاص طور سے، تو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ فن و ادب کی، ثقافت کی، ہمارے لٹریچر کی جو خدمات آپ سر انجام دے رہے ہیں وہ بھی کسی خاص جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی بندہ اس کے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عامر سے زیادہ کام کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ دور ہے، آج کے دور میں گریجولی قدریں چینج ہو رہی ہیں، ٹریڈیشنز چینج ہو رہی ہیں، اقدار بدل رہی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو اس میں سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، جو کر رہا ہے، جو آنے والے وقتوں میں اس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ گھوم کے اسی کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جائے۔ آپ ایک سینئر براڈ کاسٹر بھی ہیں، جی ہاں، آپ ماشاءاللہ سے پروگرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں، آپ میزبان بھی ہیں، پریزنٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کیا ہیں آپ ایسے بھائی دیوے؟ دیکھیے یہ چیزیں ساری جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں، اور اچھا، اللہ عطا کرتا ہے، انسان سنوارتا ہے اس کو اپنے انداز۔ ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ رزق آپ کو دیتا ہے، اس کو سنوار کے کھانا، یہ انسان کے اپنے، یہ بڑی ہی خوبصورت بات کی، بلکہ آپ نے بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو یار پھر گناہ اور ثواب کا تعلق کس طرح سے جڑے گا؟ سنوارنا آپ کا بس ہے، ہم نے خود اس کو سنوارنا ہے، ہم ہیں اس کو خود سنوارتے ہیں اپنی محنت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ۔ بے شک۔ اور وہ بڑی ایک بات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عشق نے تو میری نیندیں نہیں چھینی، واہ واہ، لیکن شاعری نے مجھے سونے نہیں دیا۔ واہ واہ۔ اچھا، شاعری سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ آپ کی 5 کتابیں منظر عام پر ہیں، جی، اب تک 3 کتابیں آپ کی آنے والی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سرائکی شاعری، اردو شاعری، پنجابی شاعری، میں آپ کی پنجابی غزلیات، آپ کے پنجابی نظمیں میں سنتا رہتا ہوں، دنیا سنتی ہے۔ میں نے تو ستائش، میں بات صرف یہ کہوں نا، اگر میں ستائش کر رہا ہوں وہ ایک برحق ستائش ہوتی ہے، کیونکہ میں ایک ایسے شخص کی تعریف کر رہا ہوتا ہوں جو اس کے قابل ہے، کیونکہ میں جہاں بیٹھتا ہوں، جن لوگوں نے مجھے دیکھنا ہے، میں ان کے سامنے، آپ کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے نا، آپ کا اپنا ایک تعارف ہے، آپ کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات غلط کہہ سکتے ہیں؟ مبالغہ رہی کر نہیں۔ اچھا، میرے پہ بنتا بھی نہیں، میں یہاں بیٹھ کے اس چیئر پہ بیٹھ کے تو سو جو ہوتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ سو میرے سامنے اشر حسن کامران ہے، میرے شہر کا ایک اثاثہ ہے، میرے شہر کی ادب کی تاریخ بھی آپ لکھ رہے ہیں، میرے شہر کی ثقافت کی تاریخ، اور میرے شہر کے وہ لوگ جو ٹیکس سے پریشان ہوتے ہیں، آپ ان کا بھی ساتھ دیتے ہیں۔ میں ان کا بھی ساتھ دیتا ہوں۔ لیکن ہم آغاز کریں گے شاعری سے۔ آپ کی کتب یہاں پڑھی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے کیمرے کو میں اپنے ناظرین کے لیے یہ دکھانا چاہوں گا، یہ زرتاب ہے،
یہ میری سب سے پہلی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ 2012 میں آئی، اور اسلام کی تاریخ جو ہے اس پر میں نے یہ ساری کتاب لکھی، جو مشہور واقعات ہیں اسلام کے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، شب معراج ہے، دیگر اسی طرح سے جو اہم بڑے واقعات ہیں ان سب کا میں نے منظوم کیا۔ بہت اچھا۔ اور عامر میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب پر مجھے الحمدللہ عمرے کے لیے بلایا گیا، سبحان اللہ۔ مجھے پیسے بھی عطا کیے گئے، اور میں اپنی بیگم کے ساتھ، آپ کا قلم اور کرتاز سے جو تعلق تھا وہ آپ کو اللہ کے پاک گھر میں لے گیا، بالکل بلایا گیا، بلانے کا سبب بنا۔ تصور میں نہیں تھا، اچانک بالکل ایسے ہی، اور وہ اس کا انعام تھا۔ تو اس میں نے اس پر پہلے ہی لکھا کہ مجھ کو معلوم ہے زرتاب منزلوں کا پتہ، واہ واہ، مجھ کو معلوم ہے زرتاب منزلوں کا پتہ، جسے ہو روشنی مطلوب میرے ساتھ چلے۔ کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ اس سے میں نے آغاز کیا، اور اسلام کی تاریخ کے مشہور واقعات اور ان کو باقاعدہ تحقیق کر کے، جو سینئرز ہیں ان سے پوچھ کے، کتب کو دیکھ کر، اور پھر بڑی محنت میں نے اس کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر یہ انعام۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیونکہ مجھے لکھنے کا ایک اپنے اندر احساس پیدا ہو چکا تھا کہ میں لکھ بھی سکتا ہوں، تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے تھوڑا سا اینگل چینج کیا، تو پھر اعتراف کے نام سے میری دوسری بک آئی 2014 میں۔ ٹائٹل دکھائیے گا۔ یہ اعتراف میری بک ہے دوسری، سن 2014 میں آئی، اور اس پر میں نے جو شعر لکھا کہ اے سنگ تراش کوشش بے سود چھوڑ دے، واہ واہ، اے سنگ تراش کوشش بے سود چھوڑ دے، تجھ سے نہ بن سکے گا میرے یار سا حسین۔ ارے کیا بات ہے۔ تو یہ ساری غزلوں کی کتاب ہے، اور بڑی پسندیدہ اس کو حاصل ہوئی، اور میں نے کوشش کی تھی شروع میں کہ جی اس کو بیچا جائے، مارکیٹ میں لایا جائے، اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ میں نے دوستوں کو بھی دی۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے جتنے بک سٹالز پر رکھیں، ایک ہفتے کے بعد ہی انہوں نے بتایا کہ سر وہ بک گئی ہیں۔ واہ واہ، زبردست۔ تو یہ اس کا مجھے حالانکہ دیکھیے ایک قاری، مطلب آج میں سمجھ رہا ہوں قاری کا فقدان ہے، مگر اس دور میں آپ کی کتاب بکتی ہے تو کوئی تو بات اس کے سر اندر میں ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں۔ گھنٹہ گھر میں ایک بک سٹال پر میں نے اپنی بکس رکھی ہوئی تھیں، تو وہاں کے جو شاپ کیپر ہے اس کا مجھے فون آتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ اشرف بھائی ایک اسٹوڈنٹ آیا کھڑا ہے، وہ آدھے گھنٹے سے آپ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، اور اس کو بے پناہ پسند آئی ہے، لیکن اس کے پاس 175 روپے نہیں ہیں، اچھا، اس کے پاس صرف 90 روپے ہیں، تو کیا میں اس کو دے دوں؟ میں نے کہا اس سے 90 روپے بھی مت لو اور یہ کتاب اس کو دے دو، ایسے پڑھنے والے تو ہمیں چاہیے۔ صحیح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا احساس یہ بڑی شدت کے ساتھ پنپ رہا ہے کہ کتاب بھی نہیں کم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کتاب اب بھی پڑھی جاتی ہے۔ ایک سروے کی رپورٹ چھپی تھی، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے 65% لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ کے سوتے ہیں۔ قرآن پاک لے لیں، احادیث مبارکہ لے لیں، یا اسلامی تاریخ یا لے لیں، یا کوئی بھی آپ مطلب لفظ سے وابستگی ہے، لفظ کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے، جڑے ہوئے، بہت اچھی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد یہ میری تیسری کتاب ہے، یہ ہے پنجابی زبان کی کتاب اور سرائکی، پنجابی اور سرائکی۔ اس میں میں نے مزاحیہ ٹچ بھی دیا ہے۔ میں نے اپنے معاشرت، عامر مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سے جو پنجابی زبان کے، جو ہماری مادری زبانوں کے الفاظ ہیں نا، وہ متروک ہوتے جا رہے ہیں۔ بچے اب نہیں بول رہے وہ الفاظ، وہ لفظ کہیں کہیں ملتا ہے، کہیں کہیں۔ مطلب میں اگر اپنے بیٹے کو کہتا ہوں نا کہ 57 لکھو، تو وہ کہتا ہے پاپا انگلش میں بتائیے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو قومیں اپنی شناخت کھو بیٹھتی ہیں وہ اپنا وجود بھی کھو بیٹھتی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے وطن کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو۔ ہمارے وجود کو تو ہمارے دانشوروں نے سنبھال رکھا ہے۔ ہاں، کوشش دیکھیں، کوشش ہے، اور اسی کوشش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ پنجابی اور سرائکی شاعری کی، اور اس کا نام رکھا آ گئی بسنت۔ خوبصورت، آ گئی بسنت کے نام سے میں نے اس میں، اور اس میں میں نے، آپ اس کا ٹائٹل دیکھیے، میں نے اس کو جو محلہ میں نے دکھایا ہے، عمومی طور پر آج جو کالونیاں بن رہی ہیں وہاں پہ ہماری یہ تعمیر کا انداز بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، مختلف ہو چکا ہے۔ میں نے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس میں جو مواد ہے اس میں نے چھوٹے چھوٹے محلوں کی باتیں کی ہیں، کہ ایک دودھ بیچنے والا آیا ہے جو روزانہ دودھ لا رہا ہے، اس میں کیا برائیاں نکل رہی ہیں، اور وہ مالکن جو ہے وہ اس کو کس طرح سے رد کر رہی ہے۔ پھر اس میں نے ایک نظم ہے میری، جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو ہجڑے آئے ہیں ڈانس کرنے کے لیے۔
وہ منظر کیا تہذیب ہے، ہے، ٹریڈیشن ہے، ہماری ٹریڈیشن ہے، بالکل اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں رنگ کو ڈالتے ہیں، ہاں ایک دوسرے میں رنگ ڈالتے مزہ ہیں، لیتے ہیں بات اور کا، وہ بالکل جو صحیح۔ خوشیاں جو ہماری اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، میں نے اس میں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی، اپنی اور یہ جاری بہت رکھیے۔ اپریشیٹ ہوئی میری یہ اور کتاب اس کے خاص بعد طور سے۔ کیا لکھا اس کے بعد میری یہ غزلوں کی پھر نئی کتاب اچھا۔ آئی، سرد راتوں کا چاند، اردو اردو میں خوبصورت، یہ سرد راتوں کا چاند۔ دیکھیے ٹھنڈ کی راتوں کا جو چاند ہوتا ہے نا، وہ تنہا ہوتا ہے، کیا بات ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، کیواڑ بند کر دو، دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، یار سردی آ رہی ہے، ٹھنڈ تو ڈرے ہوندے، ٹھنڈ تو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ چاند بیچارہ تنہا ہوتا ہے، اسی کو میں نے سرد راتوں کا چاند جو کتاب ہے اس میں میں نے شامل کیا، عنوان اور اس اچھا ہے۔ پر اس پر میں نے جو لکھا، جو شعر ہے اس پر کہ نئے خوابوں کے استقبال کی فرصت نہیں مجھ کو، واہ، نئے خوابوں کے استقبال کی فرصت نہیں مجھ کو، مجھے مقتول خوابوں کی ابھی تدفین کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، میرے وہ خواب جو ختم ہو گئے، جو قتل کر دیے گئے، جو مار دیے گئے، ابھی تو ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو مجھے ان کی تدفین کرنا ہے، نئے خواب، تو نئے خواب میں بعد میں دکھانا بھائی مجھے، بہت اچھے، بہت اچھے، نئے خوابوں کے استقبال کی فرصت نہیں مجھ کو، بہت اچھے، بہت اچھے، مجھے مقتول خوابوں کی ابھی تدفین کرنا ہے۔